السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہے بڑے پائے کی ریسیپی، بیف پایا ریسیپی۔ یہ بہت ہی عمدہ اور بہت ہی لذیذ ریسیپی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بہت ٹیسٹی بنتے ہیں، آپ بھی گھر میں ضرور اس کو ٹرائی کریں۔ عید ہے، عید پہ یہ ریسیپیز دیکھی جانے والی ہیں، تو اس لیے آپ کے ساتھ آج کی ریسیپی میں شیئر کر رہی ہوں۔ ریسیپی سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک دفعہ میں بڑے پائے کی جو میں نے تیار کردہ شکل تھی اس کا پری لک ایک دفعہ آپ کو دینا چاہوں گی، آپ کو اندازہ ہو جائے کہ بڑے پائے کیسے ہم نے بنائے۔ یہ بہت ہی عمدہ اور بہت ہی لذیذ تھے۔ ان کو ہم نے نان کے ساتھ پیش کیا۔ سے تو گھر کی روٹی کے ساتھ بھی یہ بہت اچھے لگتے ہیں پائے، لیکن نان کے ساتھ ان کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے، نان کے ساتھ ان کی لذت زیادہ آتی ہے۔ تو آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی بڑے پائے، ٹھیک ہے۔ یہ آج کی ریسیپی ہے۔ آج کی ریسیپی کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم پائے کی یخنی تیار کر لیں گے۔ اس کے لیے جو پائے تھے میں نے وہ لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ صاف کر کے ان کو میں نے آٹے کی مدد سے دھو لیا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اس میں اسمیل آتی ہے، اس کو دور کرنے کے لیے میں نے اس کو آٹے کی مدد سے اچھے طریقے سے دھو لیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل صاف ستھرے ہیں یہ۔ اب اس میں جو یخنی کے لیے انگریڈینٹس چاہیے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ پیاز ہے میرے پاس، ادرک لہسن ہے میرے پاس، اس کے علاوہ زیرہ ہے، تیز پتہ ہے، ثابت دھنیا ہے میرے پاس، اور نمک ہے، ٹھیک ہے، کالی مرچ ہے۔ یہ میں نے یخنی اس کی بنا لینی ہے پائے کو، اور یہ سب مسالوں کو میں پریشر کوکر میں ڈال کے تقریباً 30 منٹ کے لیے میں پکاؤں گی اور یخنی تیار کر لوں گی۔ دوسری سائڈ پہ جو مجھے مسالہ بھوننے کے لیے انگریڈینٹس چاہیے وہ ہے پیاز ہے، میں نے 2 درمیانے سائز کے پیاز لے لیے ہیں، ان کو چاپ کر کے اپنے پاس رکھ لیا۔ ادرک لہسن کا پیسٹ ہے، اس کے علاوہ لال مرچ ہے میرے پاس، 2 ٹیبل سپون دھنیا پاؤڈر ہے، 2 ٹیبل سپون، اور 1 چمچ ہے ہلدی کی، ٹھیک ہے۔ یہ یخنی میں نے تیار کر لی ہے۔ اس کے علاوہ یہ انگریڈینٹس ہیں، اور ٹماٹر کا میں نے اپنے پاس پیسٹ رکھ لیا ہے جو میں نے فریز کیا ہوا تھا۔ اگر آپ فریش ٹماٹر یوز کرنا چاہتے ہیں تو 2 عدد بڑے سائز کے ٹماٹر آپ لے لیں، ٹھیک ہے۔ میری آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ان مسالوں کو بھی پریشر کوکر میں 7 سے 8 منٹ کے لیے پریشر لگا دیا تھا۔ یہ گل چکے ہیں، اب یہ پکنا سٹارٹ ہو گئے ہیں۔ اب میں اس کو اچھے طریقے سے بھونوں گی، اور ابھی بھونتے وقت میں اس میں ڈال دوں گی گھی، ٹھیک ہے۔ آئل نہیں ڈالنا، جو کھانے والا بڑا چمچ ہوتا ہے نا، سالن والا چمچ، وہ 1 چمچ میں نے اس میں گھی ڈال کے اچھے طریقے سے مکس کر دیا ہے۔ میں نے یخنی میں بھی گھی ایڈ نہیں کیا، اور نہ ہی میں نے جب مسالہ پریشر لگایا تھا مسالے کو اس ٹائم بھی گھی ایڈ نہیں کیا ہے۔ اس میں گھی کی کوانٹٹی تھوڑی سی کم رکھتے ہیں دوسری ہنڈیا کی نسبت، کیونکہ جو پائے ہوتے ہیں وہ خود اپنا گھی ریلیز کرتے ہیں، تو اس لیے آپ کو اس میں گھی بہت زیادہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے 1 بڑا چمچ گھی کا ایڈ کر دیا ہے، اور مسالے کو میں بھوننے دوں گی، ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا مسالہ بھنا ہے، اب اس میں ڈالوں گی سوکھی میتھی۔ سوکھی میتھی ایڈ کرنے کے بعد بھی اچھے طریقے سے مسالے کو بھونیں گے۔ جتنا اچھا مسالہ بھنا ہوگا اتنے اچھے پائے بنیں گے۔ جو ہنڈیا ہوتی ہے شوربے والی، اس کا مسالہ آپ کو اچھے طریقے سے بھوننا پڑتا ہے۔ کچھ ہنڈیا ایسی ہوتی ہیں، کچھ ریسیپیز ہوتی ہیں جس میں مسالہ بہت زیادہ کالا نہیں کرنا ہوتا، لیکن جو شوربے والی ہنڈیاں ہوتی ہیں ان کا پرو ٹپ ہے کہ اس کا مسالہ جتنا اچھا بھنا ہوگا اتنا ہی اچھا آپ کو اس کا فلیور آئے گا جب تیار ہو جائے گی۔ تو میں نے اچھے طریقے سے اس کو بھون لیا ہے، ابھی بھی مزید میں اس کو بھون رہی ہوں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مزید اس کو میں بھونتی جا رہی ہوں، اور اس کا کلر بھی چینج ہوتا جا رہا ہے۔ اب یہ ریڈ کلر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے شیڈ ڈیفرنٹ تھا، ابھی اس کو اچھے طریقے سے بھوننے سے اس کا شیڈ بھی ڈیفرنٹ ہو گیا ہے۔ تو جو ہنڈیا تھی شوربے والی وہ میں نے اچھے طریقے سے بھون لیا ہے۔ اب میں اس میں ایڈ کروں گی جو یخنی میں نے بنائی تھی، اس میں جو پائے کے پیسز ہیں میں وہ ایڈ کروں گی، ٹھیک ہے۔ ابھی یخنی نہیں ایڈ کرنی، میں چھاننے کی مدد سے ایڈ کر رہی ہوں، اور جتنے ثابت گرم مسالے تھے میرے پاس یخنی میں وہ بھی میں بالکل ساتھ ایڈ کر رہی ہوں، اس کو آپ نے ویسٹ نہیں کرنا۔ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ہنڈیا میں ایکسٹرا سے ڈال لیتے ہیں، یخنی والے جو انگریڈینٹس ہوتے ہیں ان کو نہیں یوز کرتے، لیکن میں اپنی ریسیپیز میں یہی کرتی ہوں، کیونکہ اثر تو بے شک پانی میں آ گیا لیکن ادھر بھی میں ان کو ہی ایڈ کر دیتی ہوں، ٹھیک ہے۔ اب میں نے یہ پیسز ایڈ کر دی ہیں، اب میں اس کو دوبارہ اچھے طریقے سے بھونوں گی۔ ابھی میں 1 بائی 1 پیسز ایڈ کرتی جا رہی ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کو بھونتے وقت اس میں مزید میں 3 سے 4 ٹیبل سپون ایڈ کروں گی دہی ایڈ کروں گی مسالہ بھونتے وقت۔ ابھی میں نے یخنی ایڈ نہیں کی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، اس چیز کو نوٹ ڈاؤن آپ نے کرنا ہے۔ یخنی ہم بعد میں ایڈ کریں گے، ٹھیک ہے۔ ابھی میں نے دہی ایڈ کی ہے،
اور دہی ایڈ کرنے کے بعد مزید میں اس کو اچھے طریقے سے بھونوں گی 3 سے 4 منٹ کے لیے. ہنڈیا کو جتنا اچھا بھونیں گے اتنا اچھا فلیور اور اتنا ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا. ابھی میری ہنڈیا ان پروسیس ہے, ابھی بھون رہی ہے. اب جب مجھے ایسے لگے گا کہ اس نے آئل ریلیز کر دیا ہنڈیا نے, تو پھر اس کے اندر میں ایڈ کر دوں گی یخنی والا پانی. اس سے پہلے 1 چمچ میں نے ثابت گرم مسالہ جو تھا اس کو پیس کے اپنے پاس رکھا ہوا ہے. پیسا گرم مسالے کی 1 چمچ ایڈ کی ہے. ٹھیک ہے, اب میری ہنڈیا تقریباً تیار ہے. اب اس میں جو یخنی تھی میرے پاس وہ میں ایڈ کر کے اس کو دم پہ رکھ دوں گی. دم پہ 10 منٹ کے لیے رکھنا ہے دم پہ, لیکن دم پہ آپ نے فلیم کو بہت زیادہ سلو رکھنا ہے. مطلب آپ اگر میڈیم رکھتے ہیں نارملی تو آپ اس کو بالکل سلو کر دیں, لو پہ کر دیں. ٹھیک ہے, لو فلیم آپ نے رکھنا ہے, یہ پریفریبل ہے. تقریباً 10 سے 15 منٹ کے لیے آپ اس کو دم پہ رکھیں اور پھر ہماری ہنڈیا تیار ہو جائے گی. یخنی ڈالنے کے بعد ہم نے دم دینا ہے. اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً اس کی شکل خوبصورت ہے. ابھی تھوڑی دیر میں اور زیادہ لذیذ ہو جائے گی. ٹھیک ہے, ابھی میں نے دم لگا دیا ہے اور دم کے بعد میں 15 منٹ کے بعد ابھی میں ریموو کر کے چیک کر رہی ہوں تو ہنڈیا میری ریڈی ہے. اب یہ ریڈی ہو چکی ہے, اس کو ڈش آؤٹ کرنے لگے ہیں. اس سے پہلے میں تھوڑا سا دھنیا اس میں ایڈ کر دوں گی. دھنیا ایڈ کر کے اس کو اچھے طریقے سے مکس کروں گی اور پھر اپنی پریزنٹنگ ٹرے میں اس کو ڈش آؤٹ کر دوں گی. ٹھیک ہے, ابھی دھنیا ایڈ کرنے کے بعد اچھے طریقے سے مکس کر رہی ہوں. شوربے کی تھکنیس آپ دیکھ سکتے ہیں, ہمیں بہت زیادہ پتلا شوربہ نہیں پسند تو میں نے تھوڑا تھک کیا. اگر آپ کو پتلا پسند ہے تو آپ دم کا جو ٹائم ہے وہ کم کر دیں. ٹھیک ہے, یہ پریزنٹیشن ہے, یہ ہے جی بڑے پائے کی پریزنٹیشن. یہ بیف پایا ریسپی تھی آج آپ کے ساتھ جو شیئر کی. اس کو ہم نے نان کے ہمراہ پیش کیا اور یہ بہت ہی عمدہ اور بہت ہی لذیذ ریسپی تھی آج کی. آپ بھی سیم انگریڈینٹس کے ساتھ اپنے گھر میں ضرور اس کو ٹرائی کریں. بہت ہی سمپل ریسپی ہے اور بہت ہی کوئک ہے. اگر آپ کے پاس سارے انگریڈینٹس موجود ہوں گے تو انشاءاللہ سیم ایسے ہی بنے گی. یہ تھی آج کی ریسپی, بیف پایا ریسپی. اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ میری ویڈیو کو لائک کریں, میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈس کے ساتھ بھی میرے چینل کو شیئر کریں اور ان کو بھی سبسکرائب کرنے کا بولیں. تھینکس فار واچنگ, ٹیک کیئر. انشاءاللہ نیکسٹ ریسپی میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.